اب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس آیت کے شان نزول کو بھی دیکھ لیں، ورنہ ایک دن آپ سے ایک آدمی ملے گا اور کہے گا تم لوگ کیا معنی نکالتے ہو؟ ارے یہ سورت جس میں یہ آیت آئی ہے یہ تو مکے میں نازل ہوئی، مکی سورت ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن کی سورت کو نزول کے اعتبار سے دو حصے میں بانٹتے ہیں، مکیہ سورت اور مدنیہ سورت۔ اس کو کیسے پہچانیں گے یا اس کے لیے لینڈ مارک کیا ہے؟ بہت آسان سا اصول ہے، مفسرین کا بنایا ہوا اصول بالاتفاق۔ ہجرت نشان ہے، ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں نازل ہوئیں سب مکیہ ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی سورتیں نازل ہوئیں وہ سب مدنیہ ہیں، چاہے مکے میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ سورتوں کے مکیہ اور مدنیہ ہونے میں حضور کے مکی اور حضور کے مدنی ہونے کا اعتبار ہے۔ حضور مکی ہے تو سورتیں مکیہ ہیں، حضور مدنی ہو گئے تو سورتیں مدنی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی یہ بتائے کہ یہ سورۃ الشورى مکیہ ہے تو مکے میں نازل ہوئی، کیا مطلب؟ مکے میں نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ جی وہ کہے گا کہ مکے میں تو حضور کی اولاد امام حسن تھے نہیں، امام حسین تھے نہیں، اور آیت تو مکے میں نازل ہوئی، تو اس آیت میں مودۃ فی القربہ میں امام حسن امام حسین کیسے شامل ہوں گے؟ ایک بڑا اصولی سوال اس نے پیدا کر دیا۔ اور آپ کو جاننا ہے جلسہ صرف آہ واہ کی چیز نہیں ہے، جلسہ اوپن اسکول ہے، اوپن یونیورسٹی ہے۔ اس قسم کی مجالس، اس میں آدمی کامل ہو کے اٹھتا ہے، پختہ ہو کے۔ صحبت بہترین ذریعہ ہے حصول علم کا، تو اس کو سیکھنا کہ اچھا تو مکے میں نازل ہوئی۔ جی اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ قرآن کی سورت اور قرآن کی آیات کے نزول میں دو باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ کبھی کبھی جو سورت مکے میں نازل ہوئی اس میں بعض آیتیں مدینے میں نازل ہوئی، سورت پوری مکے میں نازل ہوئی، چند آیت مدینے میں نازل ہوئی۔ پوری سورت مکیہ ہے، لیکن بعض مفسرین جس میں امام حاکم نیشاپوری، امام قرطبی، ان لوگوں کی رائے ہے کہ یہ جو آیت ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى والی، یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ سورت مکیہ ہے، آیت مدنیہ ہے۔ اب ایک دوسری صورت بھی جان لیجیے، بعض دفعہ ایک ہی آیت کئی بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکے میں نازل ہو گئی پھر مدینے میں نازل ہوئی، تو جب دوبارہ نازل ہوگی تو اس کا مقصود نئے نزول کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے اس آیت کے سلسلے میں اکثر جید مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت مدنیہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اور اس لیے اس کے مخاطب وہ سب ہیں، مولا علی، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین، یہ چاروں قربا سے مراد ہیں۔ اب دو تین تفسیری آرا بھی سنا دیں آپ۔ جب بھی قرآن کی تفسیر ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ حدیث پاک ہے، اور حدیث میں بھی کوئی چیز نہ ملے تو صحابہ کا قول ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب کسی چیز کی وضاحت کر دیں اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہ ہو تو وہی قول فیصل بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب یہ مکے میں نازل ہوئی تو اس آیت کا مفہوم یہ تھا کہ مخاطب قریش تھے، قریش حضور کے خاندان والے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا تھا ہم تم سے نبی کے بارے میں کچھ مانگتے نہیں ہیں، نبی کو کچھ دینا پڑے اس کے لیے گھبراؤ مت، بس اتنا کرو کہ کم سے کم نبی تمہارے ہی قبیلے کا ہے، اپنی رشتہ داری کا تو خیال کرو، اپنی اس قربت کا تو خیال کرو جو نبی سے تم کو اور تم سے نبی کو حاصل ہے۔ نبی کی قربت، نبی کی رشتہ داری، وہ بھی قریشی تم بھی قریشی، تو نبی کے قریش سے ہونے کا خیال کرو، مودت پیدا کرو۔ یہ عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما اس کو بیان کر رہے ہیں، پھر وہی دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ یہ آیت جب مدینے میں نازل ہوئی تو اس سے مراد کون ہے؟ اولاد علی، مولا علی کی اولاد اس سے مراد ہے۔ دونوں کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس۔